قرآن پاک میں کچھ حصہ مثالیں اور قصص واقعات ہیں. وہ تو جو آدمی پڑھنا چاہے شاید پڑھ بھی لے، سمجھ بھی آ جائے، لیکن قرآن پاک کا وہ حصہ جس کا احکامات سے تعلق ہے، قانون سے تعلق ہے، ہر آدمی خود سمجھ کے پڑھ کے نہیں کنارے لگ سکتا کہ خود سمجھ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہر مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو وہ مسائل اور وہ قانون کا حصہ قانون دانوں سے پوچھا جائے، علماء محدثین سے پوچھا جائے. لیکن پوچھنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیکھنے کی نیت سے پوچھا جائے، طلب کی نیت سے. اور اگر کبھی یہ نظریہ ہے کہ آگے والے سے سوال کیا جائے گا، وہ نہیں آئے گا اور رسوا ہوگا، اس کو دگ کرنا تنگ کرنا مقصود ہو، پھر نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے نہ اوروں کو فائدہ ہوتا ہے. دین سیکھنے کی نیت سے پوچھا جائے، لیکن پوچھا جائے ان سے جن کو مسائل یاد ہوں. فاسألوا اہل الذکر. ہمارا حال یہی ہے کہ جس سے چاہا اس سے مسئلہ پوچھ لیا، ان کو مسائل یاد نہیں ہوتے کبھی، پھر وہ اپنی خفت سے بچنے کے لیے کبھی کچھ بتا دیتا ہے، پھر وہ غلط بھی ہوتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ سنت کے مطابق، مسلک حنفیہ کے مطابق نماز میں قیام میں ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے؟ تو کہنے لگا ناف کے اوپر. جب کہا گیا کہ جی ہم نے تو پہلے سنا ہے کہ تحت السرہ، ناف کے نیچے، کہتے میں تو اپنی تحقیق بتاؤں گا جو میں نے پڑھا. افسوس یہ ہے کہ اس نے مسئلہ کی حنفیت کو پڑھا ہی نہیں. پڑھا ہوتا تو مسئلے کا پتہ ہوتا. کہتے میں اپنی تحقیق بتاؤں. تو اپنی تحقیق اگر صحیح مسئلہ کے مطابق ہے پھر تو ٹھیک ہے، حنفی ہے تو ٹھیک ہے، حنفیت کے مطابق بتائے. مالکی ہے تو اس حساب سے بتائے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذہن میں آئی. فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی تھی کہ میرا ذہن ایک طرف تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، حضور نے مجھے مجبور کیا کہ ایسے کرو. ایک فرمایا کہ میرا ذہن یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین پر فضیلت ہے، نسبت بھی ہے، علم بھی ہے، ساری چیزیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا نہیں، شیخین کو فضیلت دیا کرو. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حضرت علی پر دیا کرو. دوسرا فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مجتہد بنوں، کسی امام کی تقلید میں نہ چلوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مجھے فرمایا کہ مذاہب اربعہ سے باہر نہ جاؤ، حنفیت،
شافعیت، مالکیت، حنبلیت، ان سے باہر نہ جاؤ، ایک کی تقلید کر لو۔ تو پھر میں نے چاروں مسالک پر بڑی مطالعہ اور تحقیق کی تو حنفیت کو قبول کیا، اور فرمایا ایک بات یہ ذہن میں تھی کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اسباب اختیار نہ کیے جائیں۔ اسباب کی کیا ضرورت ہے اختیار کرنے؟ تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اسباب اختیار کرو، توکل اللہ پہ کرو، لیکن اسباب اختیار ضرور کرو، ماتات الاسباب کام کرو۔ تو محض اپنی سوچ پر نہیں، میرا خیال ایسے ہے نہ ایسا نہ، شرعی احکامات سیکھنے اور پڑھنے چاہیے۔ سورۃ یوسف کا ترجمہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، اس کے پڑھنے سے کچھ احکامات ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جس جگہ گناہ ہو اس جگہ کو چھوڑنا چاہیے۔ جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جگہ چھوڑی اور بھاگے، وہ جگہ سے کنارے ہو جانا چاہیے، پھر آدمی گناہ سے بچے گا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ حتی المقدور کوشش تو کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کہنے لگا حضرت آج کل کیسے بچیں بدنگاہی سے؟ ہر طرف سے تو بے پردہ پھرتی ہیں عورتیں، بدنگاہی سے کیسے بچیں؟ تو فرمایا بدبخت کبھی بچنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اللہ نے تیری مدد نہ کی ہو؟ کوشش تو کرے نا، پھر بچے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اس نے کہا جی بدنگاہی سے کیسے بچیں؟ انہوں نے ایک گلاس پانی کا بھر کے دیا اسے اور کہا یہ سامنے والے بازار سے گزر جاؤ، فلاں جگہ پانی دینا ہے، اگر اس سے اتنا پانی کم ہو گیا تو تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب وہ یہاں سے پانی لے کے وہاں پہنچا، پوچھا جی، انہوں نے کہا جی پانی بچ گیا، بالکل نہیں گرا۔ تو پوچھا کہ جب آپ آ رہے تھے تو دائیں بائیں بازار میں کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو اسی فکر میں تھا کہ بھی پانی نہ گرے بس۔ تو جس وقت یہ فکر لاحق ہو گئی نا، قبر حشر بھی ہے، قیامت بھی ہے، تو پھر بچ جائے گا۔ اور اسی طرح ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ جب کسی پر کوئی الزام لگے تو ہر موقع پہ خاموش بھی نہ ہو، جب الزام لگے تو اس کی صفائی پیش کرے، وگرنہ وہ الزام اس پر پکا ہو جائے گا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صفائی پیش کی کئی مواقع پر،
اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، جیل نیکوں کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مجرموں کی جگہ ہے، مجرموں کے لیے بنائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ نیکوں کو بھی مجرم بنا کے بھیج دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ نہیں کہ میں تو اتنا نیک ہوں، وہ ایسے، یہ تو پتہ چلے گا خاتمے پر، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں، وہ کیا ہے۔ ناز نہ کرے، نیکی کر کے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ذہن میں ہے، 70 سال عبادت کی، 70 سال۔ ایک گنہگار آدمی گزر رہا تھا، اس کا خیال آیا کہ یہ اللہ والا ہے، چلو اس کے پاس تھوڑی دیر چلا جاؤں، اس کی زیارت بھی کروں، صحبت میں بھی بیٹھوں۔ تو اس کے جب قریب آنے لگا تو اس کو تکبر آیا، کہنے لگا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تمہارے کپڑے صاف نہیں، بدبو ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، غیب سے آواز آئی، تم دونوں کی ماضی پہ قلم پھیر دیا۔ اس کی 70 سال کی نیکیاں گئیں، اس کے 70 سال کے گناہ گئے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی صحبت میں جانا اور محبت رکھنے کا فائدہ اور تکبر کا نقصان۔ لیکن اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ۔ اسی طرح ایک یہ مسئلہ کہ عام طور پر گھروں میں مرغی مرتی ہے تو مر جائے، عورتیں ذبح نہیں کرتی۔ سمجھایا جائے، کبھی تجربہ بھی کرایا جائے کہ مرغی کو ذبح کرنا، گائے کو، جس جانور کو بھی ذبح کرے، عورت کی ذبیحہ بھی حلال ہے، جائز ہے کہ وہ ذبح کر سکتی ہے۔ وہ نہیں کرتی، ادھر بھاگی ادھر بھاگی، مرغی مر گئی مر گئی، ذبح نہیں کریں۔ اسی طرح بچے کے کان میں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر کہنا سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن حسین کے کان میں اذان کہی۔ عورت بھی اذان کان میں کہہ سکتی ہے، مسجد والی تو نہیں۔ بچے کے کان میں اذان دے، بائیں کان میں تکبیر پڑھے، پڑھی جا سکتی، اور پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے۔ اسی اذان کا اثر ہے کہ 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، کلمہ نہیں آتا، اسلام کا شعور نہیں ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اسی اذان کا اثر ہے۔ اذان کہی گئی، تکبیر پڑھی گئی۔ کچھ لوگ ذرا تکلفات بھی کرتے ہیں، واہ جی واہ، کہتے ہیں انگلی تو پکڑی نہیں، اذان کیسے ہوئی؟ بے وقوف، بچے کی انگلی پکڑنی تھی، انگلی پکڑ کے دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑتے پھر اذان کہتے، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑتے پھر اذان کہتے۔ یہ تکلف ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، مستحب ہے کہ اس وقت بچہ اس طرح ہو،
کہ قبلے کی طرف کہنے والے کا رخ ہو مستحب. اگر ایسا نہیں ہوتا نہ ہو. تحنیک اور گھٹی، اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے منہ میں جانے والی چیز. سارے انتظار کر رہے ہیں کہ جی چھٹے دن نا چھٹی کریں گے، پھر گھٹی ڈالیں گے. ایک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھی خاندان کا وڈیرا کون ہے، بس وہ بے شک پورے محلے میں سب سے اول نمبر کا بدماش ہے، کہتے اسی سے گھٹی ڈلوائیں گے تو اثر اسی کا پڑے گا. راجن پور کے ایک پہاڑی علاقے میں مجھے جانا ہوا. حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارا علاقے کا سردار ہے، وہ جہاں گھٹی ڈالتا ہے ساتھ ہم تھوڑا سا 2-4 قطرے گدی کا دودھ پلاتے ہیں. کیوں بھی؟ کہتے ضد پوری ہو، ہٹ درم پیدا ہو جائے. اب جس کی یہ سوچ ہے تو اسی طرح کے اثرات نکلیں گے نا. تو سب سے پہلے صحابہ اکرام تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے جاتے، کھجور لے جاتے. آپ علیہ السلام سے جھوٹی کرا کے وہ لگاتے تھے تالو میں. تو کسی نیک آدمی کا جھوٹا اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم نیک نمازی کوئی بھی ہو وہ اس کو تانیک کرے سنت کی نیت سے، اجر بھی مل جائے گا، تانیک بھی ہو جائے گی. وہ 6-7 دن کے بعد سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، جی چھٹی ہو رہی ہے. ایک تو وہ رسم کر رہے ہیں، سارے پیسے جمع کراؤ بھائی، وصولی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ خاندان کے 100 آدمی اکٹھے ہوئے تو 100 آدمی نے دودھ کا 2-2 4-4 قطرے ڈالے. بچے کا پیٹ ہے 4 قطرے برداشت کرنے کا، ڈال دیے 200 قطرے، پیٹ تو خراب ہوگا. پھر بیٹھے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کا مکالا ہو، وہ آیا تھا بد نظری ہو گئی، فلاں آیا بد نگاہی ہو گئی، فلاں آیا یہ ہو گیا. سلوک تو دیکھیں. جب رسم کریں گے تو اس کے رسم کے اثرات تو برے پڑیں گے. بچے کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو نام اچھا رکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے نام پر نام رکھا کرو. آگے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو، اس کے اثرات آتے. دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا. نام تو ہو نا. کتنا برا لگے گا جس وقت بلایا جائے گا پرویز. حضور علیہ السلام کے خط مبارک کو پھاڑا تھا بدبخت نے، کسرا نے. یہ نام رکھ. انبیاء کے نام پر، اولیاء کے نام پر جب پکارا جائے گا اس کے اثرات بھی ہوں گے، برکات بھی ہوں گے. ایک عوام میں بات پھیلی ہوئی ہے، کہتے جی قیامت کے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں. وجہ پوچھی گئی تو کہتے ہیں ماں کا پیٹ یقینی ہے، باپ کا نطفہ یقینی نہیں. تو اس نے کہا میں کا نکاح کدھر گیا؟
آپ علیہ السلام نے تو فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ اسی کا ہے جس کا نکاح ہے، زانی کے لیے پتھر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بلایا جائے گا فلاں ابن فلاں، فلانی یا نہیں، پیٹ یقینی ہے، نکاح یقینی نہیں، کیوں الزام لگاتے ہیں کسی پر؟ یہ نہایت غلط سوچ ہے، شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ باپ کے نام پہ بلایا جائے گا، حدیث میں واضح لفظ۔ کبھی بھی یہ دھوکہ نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔